عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعتکف العشر الاواخر من رمضان۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم نفل اعتکاف، یعنی جب بھی آپ مسجد میں داخل ہو تو اعتکاف کی نیت کر لے۔ اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، آپ 1 منٹ کا اعتکاف بھی کر سکتے ہیں، 1 گھنٹے کا اعتکاف بھی کر سکتے ہیں، یعنی جب بھی آپ مسجد میں جائیں تو اعتکاف کی نیت کریں۔ اس کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے، آپ کسی بھی وقت جب بھی مسجد جاتے ہیں تو اعتکاف کی نیت کرنا افضل ہے۔ یہ نفل اعتکاف ہے۔ دوسری قسم ہے واجب اعتکاف، یعنی اگر کسی نے نظر مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، تو یہ واجب اعتکاف ہے۔ اس اعتکاف میں روزہ رکھنا ضروری ہے اور جتنے دنوں کی کسی نے نظر مانی ہے اتنے دنوں کی اعتکاف کرنا ضروری ہے۔ تیسری قسم سنت مؤکدہ علی الکفایہ، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا، یعنی محلے کے کچھ لوگوں نے اگر اعتکاف کیا تو سارے محلے والے گناہ سے بچ جائیں گے، اور اگر کسی نے بھی اعتکاف نہیں کیا تو سارے محلے والے گناہگار ہوں گے۔ تو اعتکاف کرنا یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، اور اعتکاف کا جو مقصد ہے وہ شب قدر کی تلاش ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم شب قدر کو آخری عشرے میں تلاش کرو۔ تو اعتکاف کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ رات ہمیں مل جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، یعنی اگر کسی کو یہ ایک رات ملی تو گویا کہ اس نے 1000 مہینے عبادت میں گزار لیے۔ جو شخص اعتکاف میں بیٹھنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ 20 رمضان کو سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں جا کر اعتکاف کی نیت کر لے۔ اعتکاف کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی پاکی کے حالت میں ہو، ناپاکی کے حالت میں اعتکاف کا نیت کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اعتکاف میں وہ شخص بیٹھ سکتا ہے جو روزہ رکھنے پر قادر ہو۔ اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو اس کے لیے اس سنت اعتکاف میں بیٹھنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ سنت اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا یہ ضروری ہے۔ نابالغ بچہ جو سمجھدار ہو وہ بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے۔ جب آدمی اعتکاف میں بیٹھ جائے تو پھر مسجد کے حدود سے نکلنا بغیر ضرورت کے جائز نہیں ہے۔ مسجد کے حدود آدمی کمیٹی والے سے پوچھے یا امام سے پوچھے یا جس کو مسجد کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ مسجد کے حدود ہے، یہاں تک مسجد ہے، تو مسجد سے نکلنا پھر جائز نہیں ہوگا، سوائے اس ضرورت کے لیے جو انتہائی ضروری ہو، جس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو۔ مثال کے طور پر پیشاب کے لیے آپ جا سکتے ہیں، قضاء حاجت کے لیے جا سکتے ہیں، فرض غسل کے لیے جا سکتے ہیں، فرض وضو کے لیے جا سکتے ہیں۔ نفل غسل کے لیے یا نفل وضو کے لیے آپ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اس طریقے سے نمازی جنازہ میں شرکت کے لیے آپ نہیں جا سکتے، کسی کی بیمار پرسی کے لیے نہیں جا سکتے، یعنی مسجد سے آپ بغیر ضرورت کے اگر نکلے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ چند سوالات بھی لوگوں نے پوچھے ہیں، ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ مسجد میں جو آدمی اعتکاف میں بیٹھا ہو وہ نسوار یا سگریٹ کا عادی ہو تو کیا وہ شخص سحری اور افطاری کے وقت نسوار اور سگریٹ استعمال کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسجد کے اندر نسوار اور سگریٹ استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے، اور بہتر یہ ہے کہ آپ اس اعتکاف کے دنوں میں نسوار اور سگریٹ استعمال نہ کریں۔ لیکن اگر کسی کو بہت زیادہ ضرورت ہو اور وہ اس نشے کو چھوڑنے پر قادر نہ ہو، وہ اس نشے کو نہیں چھوڑ سکتا، تو اس کے لیے پھر یہ صورت ہو سکتی ہے جب وہ قضاء حاجت کے لیے جائے تو باتھ روم میں سگریٹ اور نسوار یہ استعمال کر سکتا ہے۔ نسوار اور سگریٹ پینے کے لیے وہ باہر نہیں نکل سکتا، لیکن اگر وہ قضاء حاجت کے لیے گیا ہو تو وہاں پر وہ نسوار اور سگریٹ استعمال کر سکتا ہے۔ ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ کیا ہم مسجد کے چھت پر جا سکتے ہیں؟ تو معتکف جہاں مسجد کے حدود ہے، مسجد کے حدود کے اندر جہاں وہ جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، اور چھت پر بھی جا سکتا ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ چھت کی جو سیڑھیاں ہو وہ باہر سے نہ ہو۔ اگر چھت کی سیڑھیاں مسجد کے باہر سے ہیں تو پھر آپ چھت پر نہیں جا سکتے۔ ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ جو محراب ہے، ہم نے سنا ہے کہ وہ مسجد سے باہر ہے، کیا معتکف محراب میں جا سکتا ہے؟ یہ بات درست نہیں ہے، محراب بھی مسجد کا حصہ ہوتا ہے، معتکف محراب میں بھی جا سکتا ہے۔
اور خواتین کے اعتکاف کے بارے میں چند مسائل آپ سے عرض کروں گا کہ خواتین کا جو اعتکاف ہے وہ یہ ہے کہ وہ گھر میں اپنے لیے ایک جگہ مختص کر دے کہ ہم اس جگہ پر اعتکاف کریں گے، تو اس جگہ کو مختص کرنے کے بعد کوئی کمرہ ہو، کوئی جگہ ہو، وہ اعتکاف کے لیے مختص کر دے۔ اس کے بعد ان کے لیے بھی یہی احکام ہے کہ وہ بغیر ضرورت کے اس کمرے سے نہیں نکل سکتی وہ خاتون۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ حیض سے پاک ہو، ماہواری سے پاک ہو۔ جس عورت کو ماہواری ہو تو وہ اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی، یا وہ عورت جو کسی اور وجہ سے روزہ رکھنے پر قادر نہ ہو تو وہ عورت بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی۔ جو عورت اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر سے اجازت لے لے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر عورت اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی۔ اگر اس کا شوہر ہے تو وہ اس سے اجازت لے لے، کیونکہ اعتکاف کے دنوں میں میاں بیوی کا آپس میں ملنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو جو عورت اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر سے اجازت لے لے۔ جس کمرے میں عورت اعتکاف میں بیٹھی ہے تو اس کمرے میں اس کے ساتھ کوئی اور بھی سو سکتا ہے۔ اگر اس نے وہ سارا کمرہ اعتکاف کے لیے مختص کر دیا ہے کہ میں یہاں پر اعتکاف کروں گی، تو کوئی بچہ یا بھائی یا کوئی بھی شخص اس کے ساتھ کمرے میں سو سکتا ہے۔ اور وہ عورت قضاء حاجت کے لیے کسی بھی وقت، اگر واش روم وغیرہ وہ کمرے سے باہر ہے تو کسی بھی وقت جا سکتی ہے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ لوگوں سے چھپ کر وہ باتھ روم وغیرہ جائے، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کسی بھی وقت جب اس کو ضرورت ہو تو وہ کسی بھی وقت واش روم جا سکتی ہے اور لوگوں کو دیکھ بھی سکتی ہے، ضرورت کے وقت جاتے وقت کوئی بات بھی کر سکتی ہے۔ اس طریقے سے جو خاتون اعتکاف میں بیٹھی ہو تو اعتکاف کے جگہ کے اندر وہ سبزی وغیرہ بھی کاٹ سکتی ہے۔ اس جگہ سے نکل تو نہیں سکتی، لیکن اگر اس جگہ کے اندر وہ گھر والوں کے ساتھ کوئی ہاتھ بٹانا چاہے تو وہ اس جگہ میں بیٹھ کر وہ سبزی وغیرہ بھی کاٹ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ شرعی مسائل قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے مفتی محمد سہیل البازی کے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔